میکوبالمین یا کوبالمین یا میتھائل کوبالمین، یہ وائٹامن B12 ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آج اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وائٹامن B12 آپ کی باڈی کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، اور کن ٹیبلٹس یا کن انجیکشنز میں یہ ملتا ہے، اور ٹیبلٹس اور انجیکٹیبل فارمز میں فرق کیا ہے، کن لوگوں کو ٹیبلٹس لینی چاہیے، کن لوگوں کو انجیکشنز لینے چاہیے۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہوتی رہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹامن B12 یہ آپ کی باڈی کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی جب آپ کی باڈی کی زندگی جو ہے، زندگی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے DNA سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ سٹارٹ ہوتی ہے جناب فولک ایسڈ، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وائٹامن B12۔ تو اس کے ساتھ آپ کا DNA بنتا ہے، جب DNA بنتا ہے آپ کے سیلز بنتے ہیں، اور مختلف قسم کے خلیے جو مختلف سسٹمز میں ہوتے ہیں اپنی کارکردگی کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کو جاری رکھنے کے لیے اس DNA کی سینتھیسس، اس کی ریپیئر اور یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ یہ خلیہ زندہ رہے اور کام کرتا رہے، تو اس کے لیے فولک ایسڈ اور وائٹامن B12 جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بدن میں تمام خلیے ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نروز ہوں، چاہے وہ مسلز ہوں، مسل فائبرز ہوں، اس کے علاوہ جو بھی سیلز ہوں، چاہے وہ گیسٹرک سیلز ہوں، آپ کے ہاضمے کے سیلز ہوں، آپ کے گلینڈز ہوں، آپ کے غدود ہوں، ان سب کو وائٹامن B12 وہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی کارکردگی برقرار رکھ سکیں۔ اب وائٹامن B12 جو ہے وہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایبزارب کرنے کے لیے گیسٹرک سیلز ہیں، پیرائٹل سیلز ہیں آپ کے اسٹمک میں، وہاں پر جا کے وائٹامن B12 ایبزارب ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ جو ہے تو اس میں میٹابولائز ہوتا ہے اور آپ کی باڈی کے تمام سیلز میں چلا جاتا ہے، اور آپ کو وائٹامن B12 مل جاتا ہے۔ وائٹامن B12 پایا جاتا ہے جناب ہری سبزیاں جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ گوشت میں بھی پایا جاتا ہے، پولٹری میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہری جو سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، فریش فروٹس ہوتے ہیں، ان میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اکثر اوقات اس کی کمی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی پھلوں کا، سبزیوں کا اور گوشت وغیرہ کا استعمال کرے کہ ان لوگوں کے بدن میں وائٹامن B12 کی کمی آ جائے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے، یعنی ہاضمے کی کسی بیماری کی وجہ سے، پیپٹک السر کی وجہ سے، پرنیشیس انیمیا کی وجہ سے، یا آٹو امیون کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اسٹمک کے ان سیلز کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں جہاں پر میٹابولائز ہوتا ہے وائٹامن B12، تو اس کی وجہ سے آپ کے بدن میں وائٹامن B12 جو ہے اس کی کمی آ جاتی ہے۔ اور وائٹامن B12 کی کمی مختلف چیزوں کے ذریعے عیاں ہوتی ہے، کہ جیسے کہ آپ کا اعصابی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جانا، آپ کی نروز کا کمزور ہو جانا، نیوروپیتھیز ہو جانا، یعنی بدن سن ہونا اور اس طرح کی چیزیں۔ پھر یہی وائٹامن B12 خون بننے کے عمل میں کام آتا ہے، آپ کا خون بننے کا عمل جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کو میگیلوبلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف اور چیزیں، پٹھوں میں کمزوریاں، اور مختلف جو آپ کے گلینڈز ہیں ان میں کمزوریاں، آپ میں انڈوکرائن ڈیزیزز آ جاتی ہیں۔ سو اس وجہ سے وائٹامن B12 انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کو ریپلیس کیسے کیا جائے؟ خوراک میں یہ نارملی ریپلیس ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں میں کمی آ جاتی ہے ان کے لیے وائٹامن B12 کے انجیکشن یا ٹیبلٹس اویلیبل ہوتی ہیں۔ جن لوگوں میں شدید قسم کی وائٹامن B12 کی کمی آ جائے ان میں اکثر اوقات نیوروپیتھی یا خون کی شدید کمی، میگیلوبلاسٹک انیمیا، اس طرح کی چیزیں آ جائیں، ان کو ڈیمینشیا ہو جائے، ان کی یادداشت کمزور ہو جائے، تو ان میں اس کی ریپلیسمنٹ ایگریسولی کرنی پڑتی ہے، اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیکشنز لگاتے ہیں۔ تو یہ انجیکشنز روزانہ کی بنیاد پہ 1 ہفتے تک، پھر ہفتہ وار بنیاد پہ 4 ہفتے تک، پھر ماہوار بنیاد پہ 3 مہینے تک، اور پھر لائف لانگ ہر 3 مہینے بعد 1 انجیکشن جو ہے وہ آپ کو جاری رکھنا پڑتا ہے کہ آپ وائٹامن B12 کی کمی یا اس سے پیدا ہونے والے پیچیدگیوں کا آپ شکار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں ٹیبلٹ فارم میں بھی یہ اویلیبل ہے۔ جن لوگوں کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے، یا وہ کچھ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جس طرح اینٹی TB ڈرگ، یا اور ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس طرح کے ایپیلیپسی کے لیے ڈرگز لیتے ہیں، یا مختلف ایسی دوائیاں، معدے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اکثر وہ وائٹامن B12 کی ایبزارپشن میں کمی کا سبب بنتی ہیں، تو ان لوگوں میں بھی سپلیمنٹیشن کے لیے وائٹامن B12 ٹیبلٹس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ آپ کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے وائٹامن B12 ٹیبلٹس، یہ 1 ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی صحت، آپ کے اعصابی نظام، آپ کا جو پٹھوں کی صحت ہے، ہڈیوں کی صحت ہے، اور خصوصاً جو دیکھا گیا ہے کہ آج کل جو پرابلم زیادہ ہوتی ہیں، کندھوں میں درد ہونا، سروائکل سپائن کا درد ہونا، یا لو بیک پین کا درد ہونا، شیاٹیکا وغیرہ، ان میں بھی، اور نیوروپیتھک پینز جو ہوتی ہیں، فائبرومائلجیا اور اس طرح کی بیماریوں میں اکثر اوقات زیادہ تر ڈاکٹرز، آرتھوپیڈک سرجنز، میڈیکل اسپیشلسٹ یا ایون سائیکیٹرسٹ اپنی دوائیوں میں اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے وائٹامن B12 کا استعمال کراتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وائٹامن B12 کو کچھ لوگ ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں،
اور اکثر اوقات اس گولی کے کھانے سے ان کے بدن پہ گرمی آ جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ان کا سانس پھولنے لگتا ہے اور پسینے آنے لگ جاتے ہیں، تو ایک الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ اینوریگزیا یعنی بھوک میں کمی کا وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔